بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ. اب پڑھے سورہ کوثر ایک پہ ایک. انا ہاں. انا جی انا اعطیناک الکوثر انا پہ نا نور مشد نہ ہوتا ہے. ان اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر ہاں. ان اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر یہ جو ہے نا واو پہ نا واو پہ منہ گول کریں گے, مونٹو گول کریں گے. کل کوثر. کل کوثر ہاں. انا اعطیناک الکوثر یہ نا تا میں نا زبان کو نا پھیلا کے تالو کی طرف لگاتے ہیں. پا 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 پھر یہ تا موٹا ہو جاتا ہے. ان اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر کل کو کوثر. کالکوثر ہاں. کالکوثر ہاں. فصل آگے. لربک وانحر فصل اب اس میں نا لرب جی سات کو نا موٹا پڑھیں گے. فصل لربک وانحر. فصل لربک وانحر 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 وانحر. وانحر جی ہاں. وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر ہاں. انا اعطیناک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک کالکوثر وانحر. فصل لربک وانحر را کو پر پڑھیں گے. ربک را. فصل لربک وانحر. فصل لربک وانحر ربک ایک ہے ان ربک. جی ربک 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 فصل وانحر. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر صحیح. اچھا جی. ابھی اور ساتھی پڑھ لیں جسے کرنا پڑا ہوں. یہ خرم زمان صاحب پڑھ لیں. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ دوبارہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نا زال نرم ہے. زال زال کا جو مخرج ہے نا زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کا کنارہ. زال زال. اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان. ہوٹوں کو منہ گول نہیں کرنا. من الشیطان. من الشیطان الرجیم. ہاں. ماشاء اللہ. آگے بسم آگے. اللہ ٹھیک ہے پڑھیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. ایک تو نا جس میں موٹے حروف کتنے آ رہے ہیں؟ موٹے تین غالباً. کون کون سے؟ تو جی ہاں. انا اعطین اور سواد ہے پھر فصل ٹھیک ہے. لکھا. اور ہاں، فصل لام کو لربک. باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے. فصل جی جی فصل جی جی فصل. آگے. اور آگے را ہے ہاں ابتر. ٹھیک ہے. تو ان کی رعایت کر کے پھر دوبارہ پڑھیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ون ان وانحر وانحر ان شانئک هو الابتر. اب تر تا ہے، تا باریک ہے. ابتر اب تر. ابتر ہاں. ابتر. ان شانئک یہاں پر نا حمزہ ہے. شانئک ان شانئک شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اچھا جی، چلے ساتھی پڑھیں، یہ سبق پڑھیں. فوائد. جی کون پڑھے گا؟ جی استاد جی میں پڑھوں، میں پڑھ لوں. پڑھیں. جی ہاں پڑھیں چلیں. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوائد. صفات کا کیا فائدہ ہے؟ جواب. صفات حرفوں کی آوازوں کو واضح اور صاف کرتی ہے. جن حرفوں کے ایک ہی مخرج ہے، مثلا حروف شجریہ، نطعیہ، لسیہ، صغیریہ سفیری وغیرہ، ان حرفوں کا آپس میں فرق. فرق مخرج سے نہیں بلکہ صفات سے ہوتا ہے. جی ہاں. مثلا پا اور تا کا مخرج ایک ہی ہے. پا کو تا سے جدا کرنے والی وہ صفات سمجھی جائے گی جو پا میں ہو اور تا میں نہ ہو، یعنی جہر، استعلاء، اطباق، قلقلہ. پا کی وہ مخصوص صفتیں ہیں جو صرف پا میں ہیں، تا میں نہیں. یہ اسی بات طرح سمجھ گئے نا؟ تا کی سمجھ؟ مخصوص ہاں. جی ہاں صفات صفات انفتاح. پورا کریں اس کو. جی اسی طرح تا کی مخصوص صفات صفات آگے استفال لکھنے میں نہیں آ رہا تھا. استفال، انفتاح، تا کو پا کی آواز سے جدا کرنے والی سمجھی جائے گی. ان صفات کو ممیزہ کہا جاتا ہے. ہاں آپ سمجھ گئے بات کہ اب جیسے یہ نا پا اور تا کا مخرج تو ایک ہی ہے. پا اور تا کا مخرج ایک ہے. اب ان میں فرق جو ہوگا اس کی صفت سے ہوگا، صفات سے ہوگا. اب پا اس کی جو صفت ہے یعنی جہر، استعلاء، اطباق، قلقلہ،
یہ صفات پا میں ہیں، تا میں نہیں ہے، تے میں، پا میں ہے، تے میں نہیں ہے، جسے ہم تا کہتے ہیں۔ اب جو تا کی صفات ہے، ہمس، استفال، انفتاح، یہ تے تا میں ہے، پا میں نہیں ہے۔ تو جب ان صفات کے ساتھ پڑھیں گے تو مخرج جو حرف اس سے ہمارا سے جدا ہو جائے گا۔ جب تا کو پڑھیں گے تا کی صفات سے، پھر تا سے اس میں فرق ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ گئے؟ تا کی سمجھ جی گئے، حضرت، جی کچھ حضرت، کچھ سمجھ گئے۔ جی بالکل، جی بالکل۔ تو یہ صفات سے حرف جدا ہو جاتا ہے اپنے ہم مخرج سے۔ اب جیسے یہ سین اور صاد، ان کا مخرج ایک ہی ہے، حروف صفیر ہیں، لیکن صاد کے اندر اطباق ہے، استعلا ہے، تو اور جہر ہے، تو یہ سین سے جدا ہو جائے گا۔ سین باریک ہے اور صاد موٹا پڑا جاتا ہے۔ چلیں آگے، جی آگے سوال، پڑھیں۔ صفات ممیزہ کی کیا تعریف ہے؟ جواب، وہ صفات لازمہ جو ایک مخرج کے حرفوں میں فرق کرتی ہوں۔ ممیزہ کہتے ہیں جدا کرنے والی، ممیزہ کہتے ہیں جدا کرنے والی، سمجھ گئے؟ ممیزہ کا مطلب ہے جدا کرنا، دونوں حرفوں میں جدائی پیدا کر دیں گی، ایک مخرج کے ہیں۔ اچھا جی آگے چلیں۔ سوال، صفات میں قوی اور ضعیف کون سی ہے؟ جواب، مذکورہ 17 صفات میں سے ہمس، رخوت، استفال، رخوت، ان- رخوت، رخوت، استفال، انفتاح، اذلاق اور لین اضلاق، ضعیف ہے، باقی اذلاق تمام اور قوی لین ضعیف ہے، باقی تمام قوی ہے۔ ہیں۔ آگے حرفوں میں حرفوں میں قوی اور ضعیف کون سے ہیں؟ جواب، جی اس کا مدار اس کا مدار ان صفات پر ہے جو اس حرف میں پائی جاتی ہو۔ غور کرنے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حروف 5 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، اقوا، اقوا، ایسا حرف اقوا ایسا حرف جس میں تمام صفات قوی ہی ہو یا اکثر قوی ہوں، صرف ایک ضعیف ہو، مثلا قا اور قاف۔ قاف، ہاں اس کے اندر تمام صفات کیا ہیں؟ وہ قوی ہیں، یا تو تمام قوی ہوں گی، جیسے آیا نا پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تا، جیسے یہ ہے نا جہر، استعلا، اتباع، قلقلہ، قا، 1 2 3 4 5، یہ 5 صفتیں حرفوں میں پائی جاتی ہیں۔ یا تو پانچوں کی پانچوں ہی پانچوں کی پانچوں کیا ہوں گی اس میں حرف میں پائی جائیں گی، یا 4 پائی جائیں گی، یا ایک ضعیف پائی جائے گی۔ جی آگے نمبر 2، ہم، اضف، وہ حرف جس میں تمام صفات ضعیف ہی ہوں، مثلا فا، یا ایک قوی ہوں باقی تمام ضعیف ہو، مثلا ہا۔ ہاں یہ سمجھیے نا، اقوا جس ہم پڑھتے ہیں نا، گڈ بیٹر بیسٹ، انگلش میں آتا ہے نا گڈ بیٹر بیسٹ، بیسٹ، تو اقوا یہ بیسٹ ہے، گڈ بیٹر بیسٹ، تو عربی کے اندر کہتے ہیں اقوا، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے یہ اضعف، یعنی کہ سب سے زیادہ ضعیف، سب میں زیادہ قوی۔ چلیں آگے، حضرت جو اضف یعنی کمزور کے لیے استعمال اقوا میں حضرت ایک جی سوال تھا کیا؟ اقوا کے اندر لکھا ہے کہ ایک ضعیف صفت جس میں مثال دی ہوئی ہے تو اور قاف، تو یہ تو اور قاف تو قوی صفات نہیں ہے یا یہ ضعیف میں آئیں گے؟ یہ حرف یعنی ان حرف کے اندر، ان حروف کے اندر کوئی ایک صفت کیا ہوگی، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ جی صحیح، ٹھیک۔
یعنی کہ جیسے میں نا پانچ صفات ہیں، جہر، اطباق، استعلاء، اس میں سے جی جی 5 میں سے کوئی ضعیف بھی آ جائے گی تو جی اکثر کا بالکل شمار صحیح اکثر پہ حکم لگے گا جی۔ جی اب اضعف، اس میں اضف تمام صفات ضعیف ہوں گی، ایک کوئی قوی بھی آ جائے گی، لیکن قوی کو اس میں اعتبار نہیں ہے، اس کو اضعف ہی کہیں گے، اس کو ایک کا اعتبار نہیں ہوگا جی صحیح سارے محترم، جی یہ جو ایک لفظ کے لفظ تو ایک ہے، جیسے ایک جی حرف ہے تو ایک جملے میں استعمال ہوں گے، جیسے ہاں پھر ہمیں پتہ پڑے گا اس کا کہ قوی ہے یا اضف ہے۔ بس جب آپ پڑھیں گے نا حروف آگے، فصلن، اطلاق، لیکن وہ علیحدہ سے اکثر علیحدہ سے اہتمام نہیں کرنا پڑتا، حرف کہتے ہوئے اس میں وہ صفت ہوتی ہے جی اکثر۔ نمبر 3، قوی، جس جی حرف میں زیادہ صفات قوی ہوں، ضعیف کم ہو، جیسے جیم۔ ہاں، اب اس میں جی میں جو صفات ہیں یعنی کہ قوی زیادہ ہیں، جیسے مثال اس میں ہے 5 صفات، کتنے اس کے اندر ہیں؟ 5 اس میں صفات 5 ہیں، تو 3 قوی ہیں اور 2 ضعیف ہیں بس۔ ضعیف، آگے جس حرف میں زیادہ صفات ضعیف ہوں، قوی کم ہو، مثلا خا۔ خا، ہاں، اب اس میں صفات ضعیف زیادہ ہیں اور خا وہ قوی کم ایک صفت ہے جی ہاں، اور آگے متوسط، متوسط، جس میں دونوں قسم اگر اس میں ہے نا اگر اس سارے مطلب اس کی کوئی مثال کی قرآن کی کسی آیات سے؟ اور وہ مثال، جی ہاں، چلے آگے، جی ہاں، یہ پڑھ لیں، کیا خیال ہے؟ آگے پھر صفات عارضہ ہیں۔ ہاں پڑھ لیں، صفات زیادہ پڑھ لیں، پھر انشاء اللہ مشق کریں گے، ہاں پڑھ لیں، آسان ہے۔ پڑھیں، ہاں اور اس کی مباحث پر روشنی ڈالے۔ جواب، صفت کی جمع ہے بمعنی کیفیت۔ عارضہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حرف میں یہ کیفیت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ سبب عارضی ہوتی ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں، تو خود یہ صفت بھی عارضی ہوتی ہے۔ صفات جیسے اب پانی جو ہے نا، پانی کی صفت نہ ٹھنڈا ہے نہ جی گرم ہے، فریج میں رکھ دیں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا، باہر رکھیں گے تو گرم ہو جائے گا۔ اب ٹھنڈک پانی میں کسی وجہ سے آئی ہے اور پانی کے اندر گرمی کسی وجہ سے آئی ہے، بات سمجھ گئے؟ عارضہ، عارضہ پیش آ گیا، تو صفت لازمہ جیسے آگ ہے، تو آگ تو ہوتی گرم ہے، اس میں ہوتی گرمائش، تپش ہوتی ہے، تو وہ لازم اس کے ساتھ تپش آگ کے لیے لازمی چیز ہے، لیکن پانی کے لیے ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، درمیانہ ہونا، یہ اس کے لیے لازمی چیز نہیں ہے، یہ کسی عارضی کی وجہ سے ہے۔ پانی میں ڈالیں گے برف تو ٹھنڈا ہو جائے گا، گرم کریں گے تو گرم ہو جائے گا، تو یہ یعنی جو صفات عارضہ ہیں، تو یہ راہ کو موٹا پڑنا، باریک پڑنا کسی وجہ سے ہوگا، غنہ کسی وجہ سے ہوگا، قلقلہ کسی وجہ سے ہوگا، ادغام کسی وجہ سے ہوگا۔ چلیں، جی ہاں پڑھیں۔ لام اللہ اور اللہم، را، جی الف۔ حضرت ایک عثمان علی بھائی کا ایک سوال تھا اس میں کہ جیم کے اندر جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ
زیادہ تر قوی صفات ہیں، تو وہ کس ارے طرح پھر وہ قوی پیچھے ہیں؟ جانا پڑے گا، یہاں صفات ہیں. چلو اس کو جو ہے نا کل آپ یاد دلائیں، ٹھیک ہے؟ جی صحیح، کل جی یاد صحیح. دلائیں. نون ساکنہ ہاں جی. ونون و تنوین و مشدد، ہاں. حمزہ، لام الف، لام 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 آل ال. لام آل لام ال، ہاں. ادغام و اظہار، حروف مد ولین، مدنی. ہاں. اجتماع 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 ساکنین. ساکنین، اور باء زمین. اب دیکھیں نا، ہر نون پر غنہ نہیں ہوتا. ہر نون پر مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہر نون پہ، ہر میم پر غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ادغام ہر جگہ نہیں ہے، اظہار ہر جگہ نہیں ہے. تو کسی وجہ سے غنہ ہوتا ہے، کسی وجہ سے ہی اخفا ہوتا ہے، کسی وجہ سے اظہار ہوتا ہے. تو وجوہات ہیں ادغام کی، اظہار کی، اخفا کی. اور یہ وجوہات کسی عارض کی وجہ سے آتی ہیں. جیسے نون ساکن کے بعد تنوین، نون ساکن کے بعد اگر واو آ گیا تو یہاں پر ادغام ہوگا. اگر نون ساکن کے بعد کوئی اور حرف ہے تو ادغام نہیں ہوگا. تو یہ صفات عارضہ ہیں. کیا ہیں یہ؟ عارضی ہیں، مستقل نہیں کہ ہر جگہ پر ہی غنہ ہوگا، ہر جگہ پر اظہار ہوگا، ہر جگہ پر اخفا ہوگا. نہیں، اگر کسی وہ وجہ جو اظہار کی وجہ ہے وہ ہوگی تو اظہار ہوگا، ورنہ اظہار نہیں ہوگا. یہ ہے صفات عارضہ کا مطلب. سمجھ گئے ساتھی؟ جی استاد صاحب جی سمجھ گئے. سمجھ گیا نا. چلیں جی حضرت. اب وہ سورت نکال لیں، سورہ معون نکالیں. سر محترم تلاوت کر دو اس کی سورہ معاون کی. ہاں جی، ہاں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ نے الذین کو دوبارہ، الذین ہم کو دوبارہ پڑھیں. الذین ہم. الذين هم عن صلاتهم ساهون. اچھا، پہلے یہ بتائیں کہ اس میں موٹے حروف کتنے ہیں، کہاں کہاں پر ہیں؟ الذين لام استاد محرم اس میں موٹا آئے گا. نہیں، اس سے پہلے آئے آپ. اچھا چلو، لام تو موٹے حروف میں سے نہیں ہے. کوئی بتائے موٹے حروف کتنے ہیں کل؟ اور ساتھی بتائے کوئی، 2 ہیں استاد جی. کل کتنے موٹے حروف کل جو پڑھے جاتے ہیں ہر با حال میں؟ 12. نہیں، بالا نہیں ہے. ان کا مخفف پڑ گیا ہے نا پیچھے. کوئی بتائے گا؟ عثمان بتائے آپ کو؟ خصہ، زیغتن، قز. خصہ، زیغتن، قز. یعنی کہ خا اور صاد، واد، زیغتن، غین، اور قا، قاف، اور وا. یہ حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. اب اس صورت میں کتنے موٹے حروف ہیں یہ بتائیں چلو.
حضرت ترتیب سے بتا دوں؟ ہاں بتا جائیں، آیت کے آیت میں بتا دیں، آیت کے ساتھ بتا جائیں. شروع میں اور ایت میں را موٹا پڑا جائے گا اس میں، کیونکہ را ٹھیک ہے، کے اوپر شد ہے، زبر ہے سوری. اور صحیح. اسی طرح دوسری لائن کے اندر دوسری لائن میں طا تو موٹا آئین. پڑا جائے گا، تو طعام المسکین. ہاں پا یہ موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے. جی. اور اور سواد یہ ہے موٹا نا پڑا جائے واد، گا. واد ہے نا، واد او، واد بھی تو موٹا ہے نا، واد. جی جی، زواد بھی موٹا ہے. ہاں یحض. اور للمصلین میں سواد موٹا پڑا جائے گا. جی ہاں، صحیح ہم عن صلاتہم میں سواد موٹا پڑا جائے گا. صحیح. اور را پھر موٹا ہے، الذین هم یراؤون. ٹھیک ہے، جی ہاں. اچھا، بات سمجھ گئے. جی جی. تو اب یہ بتائیں کہ اس میں فوائل للمصلین، اس میں کیا ہے، اس کے اندر کون سا قاعدہ اس کے اندر لگتا ہے؟ حضرت یہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام کون سا ہو رہا ہے؟ بلا غنہ ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ لام آ گیا یہاں پہ، یرملون میں سے لام آ گیا ہے. نہیں، پورا قاعدہ بتائیں. آ، اگر تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو وہ بلا غنہ ہوگا. یہ تنوین کے بعد کیا ہے؟ تنوین کے لام، بعد یہ قاعدہ ہے. جی، تنوین یا غنہ کے بعد لام یا را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. صحیح. یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف جی جی، یرملون میں سے لام اور را ہو تو ادغام بلا غنہ، ادغام بلا بلا غنہ. غنہ. جی جی ٹھیک ہے. اور آگے الذین هم عن صلاتهم میں کیا ہے؟ اس طرح ادا ہوتا ہے. جی. الذین هم عن صلاتہم میں نون ہے، اس میں اظہار کریں گے، نون کو واضح کر کے پڑھیں گے. نہیں 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 نہیں. اخفا کریں اخفا گے. کریں گے. ہاں، جی اخفا اخفا کیوں کریں ہے؟ گے. کیوں؟ جی، کیونکہ اس میں یرملون میں سے کوئی حرف نہیں ہے، نہ ہی حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہے. نون ہاں تو کیا، ساکن کے بعد. ہاں یہ یوں کہیں گے، پوچھے نا کہ بھئی یہاں پر اخفا کیوں ہے، سوال یہ ہوگا. جی سوال جی، کیا ہوگا؟ یہاں پر اخفا کیوں ہے؟ وہ ہے. جواب، جی جی، نون ساکن کے بعد حرف حرکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اور کس میں سے یرملون نہیں، میں سے کوئی. تو یہاں پہ اخفا ہوگا. یہ اس کا جواب ہے. جی جی سمجھ گئے؟ جی تو جی، سمجھ گئے. اظہار، ہاں یہ ہے اس کا جواب، کہ نون ساکن کے بعد یہ حرف آ گیا. جی یہاں جی، پر ادغام مال غنہ کیوں ہے، اس کا جواب. کچھ ساتھی پڑھے، پھر اس کو پھر ختم کرتے ہیں. اور کچھ ساتھی پڑھے. جی ہاں، میں پڑھوں جی حضرت؟ سر. پڑھ لیں. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. ابھی پڑھیں گے. فویل للمصلین، سات کو موٹا پڑھیں گے. فویل جی. للمصلین. فوائل للمصلین. عن صلاتهم، عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. اور موٹا کریں، عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اچھا، اگر الذين
انشاءاللہ ٹھیک باقی پھر کل کریں گے، ٹھیک ہے؟